فضائل رمضان۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ فضائل رمضان کے حوالے سے کافی بہترین حدیث پاک شیئر کرنے والا ہوں، اور جو کہ کل رمضان مبارک ہے تو ہمیں رمضان مبارک کے بارے میں جاننا نہایت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزہ کو افطار کر دے، یعنی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے، یعنی رمضان کے بغیر روزہ چاہے، تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں دے سکتا، بدل نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، اس حدیث پاک میں ہے کہ ایک بندہ اگر ایک رمضان مبارک کا روزہ کھا لے تو ساری عمر کے روزے اس کا برابری نہیں کر سکتی۔ فائدے میں لکھا ہے بعض علماء کا مذہب، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہے، اس حدیث کے بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزہ سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینہ کے روزہ کفارہ کے ادا کرنے سے قرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ وہ برکت اور وہ فضیلت جو رمضان المبارک کی ہے ہاتھ نہیں آ سکتی، اور اس حدیث پاک کا مطلب یہی ہے کہ وہ برکت ہاتھ نہیں آ سکتی جو رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ اس حالت میں ہے کہ بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر سرے سے رکھی ہی نہیں، جیسے کہ اس زمانے کے بعض فساق کی حالت ہے، تو اس کی گمراہی کا کیا پوچھنا۔ روزہ ارکان اسلام سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ارشاد فرمائی ہے۔ سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے چاروں مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ کتنے مسلمان ہیں جو مردم شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں۔ سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں گے مگر اللہ کی فہرست میں وہ مسلمان شمار نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کلمہ شہادت اور نماز، روزہ۔ جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے، اس کا خون کر دینا حلال ہے۔ علماء نے ان جیسی روایات کو انکار کے ساتھ مقید کیا ہوا یا کوئی تعویل فرمائی ہو مگر اس سے انکار نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ایسے لوگوں کے بارے میں سخت سے سخت وارد ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔